محبت اور خوف کی جب آپ نے بات کی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی کہ ماں باپ کی محبت جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اللہ محبت کرتا ہے. میں اللہ کی محبت تو ہم اس کو شاید میئر بھی نہ کر سکیں. ماں باپ کی محبت جو ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کہا گیا کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے پڑھاؤ تو خوف ہوگا اس کو. تو محبت میں خوف کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. دیکھیے ٹریننگ الگ چیز ہے. اوکے, ٹریننگ الگ چیز ہے اور پریکٹیکلٹی. دیکھیں میں جب پہلے ہمارا ایک گھر تھا اس کا جو باتھ روم تھا وہ تیسری چھت پہ تھا, تو میں جب ادھر جاتا تھا تو میں کسی کی مدد کرتا کہ یار باہر کھڑے ہو جب مجھے ڈر لگتا. اس وقت وہ بڑی مت ہوتی تھی جن ہے بھوت ہے یہ ہے, تو ہم نئے اس چیزوں سے ہماری وہ ہو رہی تھی. تو میں کسی کی, مگر ایک وقت آیا کہ میں اس سے آزاد ہوں. کیا خوف ایک ایسی چیز ہے حسام بھائی کہ ایک وقت میں آپ اس سے ضرور نکل آتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ میں بس جیسے جیسے تھاٹس آ رہے ہیں نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں سیکھ رہا ہوں. یہ سوال کچھ میرے ہیں, یہ سوال کچھ سوسائٹی کے ہیں, کچھ وہ ہیں. ہمارے لیے مذہب کو مشکل بنا دیا گیا ہے بہت زیادہ, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو کل ہوا تھا نا وہ آج بھی ہونا چاہیے, اور جو کل نہیں ہوا وہ آج بھی نہیں ہوگا. ہم نے جو صوفی کا تاثر ایک دے دیا نا معاشرے کو, اس پہ اتنی کرامات ہیں اور اس میں کوئی اتنی اننیچرلٹی ہے کہ اسامہ جیسا خوبصورت بھائی یا شہریار جیسا پڑھا لکھا بچہ تو کہتا ہے یار میں تو اس ڈومین میں آ ہی نہیں سکتا. آپ کی عبادات کیا ہے؟ آپ اگر نماز کو لے لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نماز جب پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کسی ہم کیا اس کا نقصان کر سکتے ہیں یا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا نماز آپ کی ایک پریکٹس ہے. آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے, اور وہ ڈس آرڈر آپ کے ڈی این اے تک آپ کا جو سسٹم ہے, آپ کا جو بیک ہے وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے آپ کے روٹ چکر تک تاکہ آپ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں پہلے آپ قیام کرتے ہیں, پھر آپ رکوع میں آتے ہیں, پھر آپ قیام کرتے ہیں, پھر سجدے میں آتے ہیں, تو آپ کی اسپائن کے اندر اتنی موونگ ہوتی ہے کہ جتنے ڈس آرڈر پھنسے ہوتے ہیں نا جو نیچے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ڈی این اے میں, تاکہ آپ اس کو انجیکٹ کر لیں جو صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ میں تبدیل ہوں آپ اگر آپ اپنے ڈس آرڈر اپنے, تو وہ ریموو کر دیتے ہیں, گلٹ ریموو کر دیتے ہیں, آپ کی اسٹریچنگ ہو جاتی ہے, آپ کا پیس آ جاتا ہے. آپ جب اپنے انسورنا کہتے ہیں یا تھرڈ آئی کو زمین کے ساتھ وائبریشن کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کے اندر جو ایک ڈیڈ سیلز ہیں وہ دوبارہ سے جنریٹ ہوتے ہیں اس فریکوینسی سے اور اس وائبریشن سے, اور آپ کا مائنڈ بھی جو ہے نا پیس میں چلا جاتا ہے. یہ سائنس کی باتیں ہیں اور یہ سارا ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارے لیے. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کو روزہ رکھتے ہیں, آپ کی آج کل تو جگہ جگہ وہ ایک بات کرتے ہیں میں فاسٹنگ پہ ہوں, میں فاسٹنگ پہ ہوں. تو فاسٹنگ بھی آپ مہینے میں آپ اپنی گاڑی کا جو آئل چینج کرتے ہیں تو آپ اپنے ایک مہینے کے لیے آپ اپنے تمام سسٹم کو اتنا سکون دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے, اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے, آپ کو لاسٹ ٹائم پیاس کب لگی تھی آپ یاد کریں؟ 2 گھنٹے پہلے, 3 گھنٹے پہلے. پانی کا گلاس پی لیا جی. آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی؟ ابھی نہیں, اس وقت آپ نے پانی پی لیا, ہاں, پھر نہیں ہوئی, نہیں ہوئی نا. آپ کو بھوک کی کبھی شدت محسوس ہوئی کہ آپ نے کوئی 2 دن یا 3 دن آپ کو بھوکا؟ کیا آپ کو کیا پتا کہ جو غریب آدمی کی پیاس ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا بھوک کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچوں کو پتا بھوک کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ماں ٹھونستی ہیں, کھلاتی ہیں, پیار سے مائیں ہوتی ہیں, اسنیکس کھا لو, یہ کھا لو, فروٹ کھا لو. تو روزہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو بھوکے ہیں نا ان کی ایموشن کیا ہے, جو پیاسے ہیں نا جن کو صاف پانی نہیں میسر ان کی پیاس کیا. ایسے ایسے جگہ پہ میں KPK میں جاتا ہوں جہاں پہ ایک پریگننٹ خاتون ایک مٹکا بھرنے کے لیے 2 میل جاتی ہے اور پھر 2 میل واپس آتی ہے ایک صاف پانی پینے کے لیے. تو آپ کا احساس ہوتا ہے کہ جو پانی کا گلاس میرے اللہ نے آپ کے سامنے رکھا نا شفاف سے خوبصورت میٹھے پانی کا, اس کی قدر کیا ہے. اس کے بعد آپ حج پہ چلے جائیں, حج پہ آپ جاتے ہیں, وہاں پہ کتنے بنگالی ہیں, کتنے سوڈانی ہیں, کتنے پاکستانی ہیں, کتنے انڈین مسلمان ہیں جن کے گھر چل رہے ہیں اسے پورے آپ حج کے ثواب کے جو آپ جا کے وہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں ان سے ان کے گھر چلتے ہیں. آپ حج کے جو کعبے سے اپنے لیے انرجی لے کے آتے ہیں وہ بانٹتے ہیں.
تو آپ زکوٰۃ تو پھر زکوٰۃ ہے، کلمہ آپ کی ایمان کے لیے آپ کی تجدید ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں نا سر، وہ ہیومینٹی کے لیے، امیونٹی کے لیے یا اپنے آپ کے لیے ہے. جیسے کے ابھی تحقیق کہتی ہے کہ 24-25 دن اگر آپ سال میں بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا. یہ تو ابھی پتہ نہیں کتنا کچھ ریسرچ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے کتنے فائدے ہیں جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں. یہ اورا پہ جو بات ہم کرتے تھے آج کر رہے ہیں نا، آج کیونکہ ویسٹ نے اس کے کیمرے بنا لیے ہیں، انہوں نے، میں تو 22 سال سے لگا ہوں نا، تو لوگ ہنستے تھے. میں کہتا ہوں جی آپ کے ارد گرد مجھے کلر نظر آتا ہے، اس میں یہ اب تو اس کو ریپیئر بھی آ جاتا ہے، اس میں ہو جاتی. تو بات یہ کہ ہمارے ذہن نہیں اس قابل تھے پہلے کہ، اور ابھی بھی نہیں ہے بڑی چیزوں کے لیے. تو آہستہ آہستہ پرت کھل رہا ہے. آپ سال سے پہلے سوچ سکتے تھے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوں گے کینیڈا میں یا امریکہ میں یا یو کے میں، اور ادھر بیٹھ کے مفت میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں اور آپ کو دیکھ بھی سکتا ہوں. بالکل نہیں کر سکتے. تو میرے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہے ہیں. بالکل صحیح.